بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا یہ جو ہمارا سیشن ہے اس کا عنوان اسلوب خطابت کے نام سے موسوم ہے، اور یہ جو سیشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہم سب ایک دینی مشن سے وابستہ ہیں اور آپ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے طالب علم ہیں، مختلف جماعتوں سے اور کلاسز سے آپ کا تعلق ہے کہ ہمیں گاہے بگاہے شعوری طور پہ ایک ایسی پریکٹس کرنی چاہیے کہ جو کمی ہمارے بیان میں اور انداز میں ہے اس کو دور کیا جائے اور اپنے آپ کو ایک اچھے خطیب اور مبلغ کے طور پہ پیش کیا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلی بات اصلاح نیت کی ہے کہ ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں کہ ہمارا مقصد اور مطمع نظر اس سے وہ جلب زر بھی نہ ہو، اور وہ مقصد جو ہے وہ کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ تعریف و توصیف حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ میں آج کی اپنی اس گفتگو کو ایک قصے سے شروع کرنا چاہتا ہوں جو ایک سعودی عرب کے رہنے والے شخص کا قصہ ہے جس کا نام محمد عبداللہ قحطانی ہے۔ محمد عبداللہ قحطانی، یہ اس کا سچا واقعہ ہے جو اس نے خود سوشل میڈیا کے اوپر بیان کیا اور ملینز کی تعداد میں لوگوں نے اس کو سنا۔ پہلے آپ اس کی سٹوری سنیں اور پھر دیکھیں کہ وہ کس مقام تک جا پہنچا۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی عمر 7 یا 8 سال تھی اور وہ کسی مدرسے میں قرآن حکیم پڑھتا تھا۔ بہت سارے طلباء تھے، استاد کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اس بچے سے کہا کہ تم پڑھو۔ تو جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کی زبان میں کچھ لکنت آئی اور وہ جھجک رہا تھا اور اس سے صحیح پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ تو پھر اس کے استاد نے رکھ کے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور دوبارہ پڑھنے کا کہا۔ پھر لکنت آئی، وہ نہ پڑھ سکا، ایک اور تھپڑ رسید ہوا۔ پھر جب تیسری دفعہ بھی اس نے غلط پڑھا اور صحیح نہ پڑھ سکا تو اس کے استاد نے اسے عربی میں ایک جملہ کہا کہ لا فائدہ تفیق اذهب واجلس وراء الصفوف، کہ تیرے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرا کوئی نفع نہیں ہے، تو جا اور سب سے پچھلی صف میں جا کے بیٹھ جا۔ تو وہ بد دلی سے اٹھا اور اٹھ کے سب سے پچھلی صف میں ایک بھاری بھرکم جو ایک شخص تھا اس کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا کہ نہ کوئی مجھے دیکھے اور نہ مجھ سے کوئی سبق سنے۔ اور وہ دن اس کی زندگی میں ایک ایسا سیاہ دن آیا کہ جس کے بعد ہر آنے والا دن اس کے سیلف کانفیڈنس کے اندر کمی واقع ہوتی گئی اور وہ نہ صحیح سبق سنا سکتا، حتیٰ کہ اس نے بولنا چھوڑ دیا اور کلاس میں بالکل خاموش رہنے لگا۔ اور اس طریقے سے اس نے زندگی کے 9 یا 8 سال گزار دیے جس میں اس کی گفتگو مکمل طور پہ ختم ہو چکی تھی۔ تو کبھی کبھی کسی کا کوئی ایک کلمہ کسی کے حوصلے کو توڑ دیتا ہے، اور کسی کی کہی ہوئی کوئی ایک بات وہ دوسرے کی حوصلہ شکنی کا سبب بنتی ہے، خاص طور پہ اس وقت کہ جب وہ کہنے والا سٹیج اور ممبر کے اوپر ہو یا وہ مسند تدریس کے اوپر ہو، تو کیونکہ ان کو ایک رول ماڈل اور قدوہ سمجھا جاتا ہے اور ان کی ہر بات کو لوگ بہت سیریس لیتے ہیں، تو جب وہاں سے حوصلہ شکنی ہو تو پھر وہ انسان کے لیے بہت مشکل کا سبب بنتی۔ وہی نوجوان اپنا قصہ بتاتا ہے کہ جب 8 سال گزر گئے اور میں نے بولنا چھوڑ دیا تو پھر ایک سینئر طالب علم نے میرے کندھے کو تھپتھپایا اور اس نے مجھے کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ تو میں نے بولنے کے بجائے لکھ کر اس کو بتایا کہ میں گفتگو نہیں کرتا، یہ لکھا، یعنی اتنا بھی میں نہ بول سکا، اور میں نے اپنی نظر کو زمین میں گاڑ دیا اس شرمندگی سے کہ میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو میرے اس سینئر طالب علم نے، میرے محسن نے مجھے یہ کہا کہ تم بول سکتے ہو، تم گفتگو کر سکتے ہو، تم بہت اچھے انداز میں اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتے ہو۔ تو میں نے پھر خاموشی اختیار کی۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب صبح اسمبلی ہوتی ہے اور اس میں 400 کے قریب طلباء ہمارے مدرسے میں ہوتے ہیں تو تم ان کے سامنے، اسے عربی میں کہتے ہیں اذاعہ مدرسیہ، یعنی ہر روز کوئی اچھی بات اسمبلی میں کوئی طالب علم کہتا تھا کہ تم اس اذاعہ مدرسیہ میں لکھا ہوا بے شک کچھ پڑھ کے سنایا کرو اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ تم بولنے لگو گے۔
تو یہ بات جو ہے یہ اس کے اوپر اثر انداز ہوئی، اور وہ اس اذاعہ مدرسیہ کو پڑھنے کے لیے 8 سال بعد جب کھڑا ہوا تو اس سے صحیح بولا نہیں جا رہا تھا، اور وہ 400 طلباء اس کے اوپر ہنسنے لگے اور جملے بازی کرنے لگے، جس سے اس کے لیے بولنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ اس نے جا کے اپنے اس دوست سے کہا کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ میں بول سکتا ہوں، لیکن دیکھو آج میرا کیا حشر ہوا، کتنے لوگوں نے میرے اوپر آوازیں کسے، میرا پسینہ چھوٹ رہا تھا، میں تو نہیں بول سکتا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے گیو اپ نہیں کرنا، تم نے ہمت نہیں ہارنی، کوشش جاری رکھنی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، آہستہ آہستہ اس کی جھجک کم ہوتی چلی گئی، اور ایک دن آیا کہ وہ بغیر جھجک اور لکنت کے گفتگو کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو ایک جملے نے اس کی ہمت کو توڑا تھا، اور ایک شخص نے اس ٹوٹی ہوئی ہمت کو چند جملوں سے اور تھپکیوں سے پھر سے جوڑ دیا اور اس کو بولنے کے قابل بنا دیا۔ وہ شخص اپنا یہ قصہ بیان کرتا ہے کہ جب میں بولنے کے قابل ہو گیا اور گفتگو کرنے لگا اور پھر ایک بڑے مقام تک جا پہنچا، تو ایک دفعہ میں اپنے گاؤں میں واپس آیا ہوا تھا، اور کسی پیٹرول پمپ پہ میں اپنی گاڑی میں فیول ڈال رہا تھا، تو ایک بزرگ کے اوپر میری نظر پڑی، اور میں نے جب غور سے اسے دیکھا تو وہ وہی استاد تھا جس نے چھوٹی عمر میں چند جملوں کے ساتھ میری حوصلہ شکنی کی تھی۔ تو ایک دفعہ تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اپنی آستینیں چڑھائیں کہ میں آج اس سے بات کرتا ہوں، لیکن پھر میں ان سے جا کے ملا اور بغل گیر ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ تو کہا میں وہی ہوں کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن میں، اس نے عربی میں کہتا ہے کہ میں انا اسامحک علی ھذا، کہ اے میرے استاد محترم میں اس پہ کچھ نہیں کہتا اور میں معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا کس بات پہ معاف کرتے ہو؟ کہا آپ وہی ہیں کہ جنہوں نے مجھے یہ جملہ کہا تھا، اور پھر میں اس ایک ٹراما کے اندر چلا گیا، اور وہ میرا استاد مجھے کہنے لگا کہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی تھی۔ پھر چند دنوں کے بعد میں گفتگو کر کے کسی بڑے ممبر سے نیچے اترا، بہت بڑا اجتماع تھا، اور اس میں مجھے ایک شخص نظر آیا۔ جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ میرا وہ سینئر اسٹوڈنٹ تھا جس نے مجھے حوصلہ افزائی کی تھی۔ تو پھر میں اس کے پاس چلا گیا اور میں نے اس سے کہا کہ کیا تجھے یاد ہے کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے، اور میرا اور تیرا زندگی میں کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ تو میں نے اسے بھی یاد کروایا کہ میں وہ شخص ہوں جو بول نہیں سکتا تھا، اور تو نے میری ہمت بندھائی تھی اور مجھے سٹیج پہ کھڑا کیا تھا، اور اب میں بولنے کے قابل ہوں اور بہترین گفتگو کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا مجھے بھی یاد نہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات کی تھی۔ تو وہ شخص پھر یہ واقعہ بیان کر کے کہنے لگا کہ کبھی کبھی بے دھیانی میں ہم سے کوئی ایسا جملہ سرزد ہوتا ہے، وہ ہوتا تو ایک کلمہ ہے، اسی ایک کلمے سے کسی کی ہمت ٹوٹ بھی سکتی ہے، اور اسی ایک کلمے سے کسی کی ہمت پھر سے جوان بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی بات کرتے ہوئے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی کی حوصلہ شکنی کا سبب تو نہیں بن رہے۔ یہ تو اس کی ایک ابتدائی سٹوری تھی۔ پھر وہ شخص محمد عبداللہ قحطانی اپنی زندگی کا مزید واقعہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے جب میں تھوڑا مزید بڑا ہوا اور خطابت کا مزید شوق مجھے پیدا ہوا تو سعودی عرب میں ایک نادی تھی، نادی کلب کو کہتے ہیں، اور کلب سے مراد مختلف کلب قائم کیے جاتے ہیں، تو وہ خطابت کا کلب تھا جس میں لوگوں کو ہر ہفتے آ کے اپنی گفتگو کا باری باری موقع ملتا تھا۔ میں نے وہ کلب جوائن کر لیا اور ہر ہفتے میں لوگوں کے سامنے کچھ نہ کچھ بولنے لگا۔ تو وہاں ایک شخص نے مجھے کہا کہ تم پورے سعودی عرب کے لیول کے اوپر خطابت کے مقابلے میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ کہ بہت بڑا مقابلہ ہوتا ہے جس میں پورے ملک کے لوگ شریک ہوتے ہیں اور فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کا پوری ملکی لیول پہ تعین ہوتا ہے، تو تم اس میں مقابلہ میں حصہ لو۔ تو میں نے کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی زندگی کا کوئی ہدف اور گول سیٹ کرو۔ وہ ہدف اور گول کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہدف اور گول کیسے لکھا جاتا ہے، اور اپنے لیے کوئی بڑا مقصد جو ہے، اس نے کہا ابھی قلم لو اور کاغذ لو اور اپنے لیے لکھو کوئی بھی بات جسے تم اپنے لیے بطور گول سیٹ کرو کہ میں چند سالوں کے بعد یہ بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں نے کاغذ لے کے بے دھیانی میں ہی صحیح لیکن اپنے لیے گول سیٹ کر لیا کہ میں 1000 بندے کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا ہدف ہے کہ 1000 لوگ بیٹھے ہوں اور میں بے جھجک اپنی بات ان تک پہنچا سکوں، گفتگو کر سکوں، یہ میرا ہدف ہے۔ میں نے اپنا یہ ہدف لکھ لیا اور اس کے لیے کوشش شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا کہ سعودی عرب کے لیول پہ جب وہ مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں نے حصہ لیا،
تو تیاری کے بعد جب وہاں میں نے گفتگو کی تو پورے سعودی عرب کے لیول پر مجھے دوسری پوزیشن حاصل ہوئی، اور جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی وہ خوش نصیب مجھ سے آگے نکل گیا اور میں دوسری پوزیشن پہ آیا۔ اب آپ توجہ میری طرف رکھیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، بڑی اہم بات ہے، میں جسے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب دوسری پوزیشن میری آ گئی تو پھر ایک دن وہ جو پہلی پوزیشن والا تھا، یہ کبھی کبھی اس طرح قدرت بھی اور نصیب بھی انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس پہلی پوزیشن والے نے مجھے کال کی اور کہنے لگا کہ تمہارا امریکہ کا ویزا لگا ہوا ہے، تو سعودی عرب کے لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس نے کہا موجود ہے، تو کہنے لگا امریکہ میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے خطابت کا، اور جس میں کمپٹیشن ہے بیسٹ کون سپیچ ڈیلیور کرے گا، اس کا مقابلہ ہے، اور اس میں پورے دنیا کے تمام ممالک کے لوگ شریک ہوں گے۔ سعودی عرب سے صرف ایک بندہ حصہ لے سکتا ہے جو پورے سعودیہ لیول پہ جیت چکا ہو، وہ میں ہوں، لیکن میری کچھ گھریلو مجبوریاں ہیں، میرے والد بیمار ہیں، میں وہاں نہیں جا سکتا، تو تم دوسری پوزیشن والے ہو، میں اپنی جگہ تمہیں نامزد کرتا ہوں، تم اس عالمی مقابلے میں میری طرف سے جا کے شرکت کرو اور اس ملک کی نمائندگی کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے حیران بھی ہوا، لیکن اپنے لیے یہ جو موقع اچانک مجھے ملا تھا میں نے اس کو اچیو کیا، اور میرا نام آ گیا، اور میں پھر وہاں کے ایک شہر لاس ویگاس، جو وہاں کی کوئی جو ہے وہ ایک ریاست ہے، اس میں وہ مقابلہ ہو رہا تھا، میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے ایک دن اپنے لیے یہ گول سیٹ کیا تھا کہ 1000 بندے کے سامنے میں گفتگو کروں گا۔ جب اس حال کو میں نے دیکھا تو اس میں 3500 افراد بیٹھے ہوئے تھے، 3500۔ تو میں نے کہا کہ وہ مقصد جو میں نے لکھا تھا وہ تو آج یہیں پورا ہو گیا۔ قرآن اندازی کے ذریعے نمبر نکلنے تھے، 10 افراد فائنل کے مقابلے تک پہنچے، اور ان 10 خوش نصیبوں میں بھی شامل تھا۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو میرا نمبر سب سے آخری جو تقریر کے طور پہ تھا، مجھ سے پہلے 9 افراد نے تقریر کرنی تھی۔ ہمیں سٹیج کے پیچھے ایک ہال میں بٹھایا گیا، اور باری باری ہر بندہ اپنی گفتگو کے لیے جاتا۔ جب پہلا شخص گفتگو کے لیے گیا، اس نے اتنی اچھی سپیچ انگلش کے اندر کی کہ میں نے کہا کہ پہلی پوزیشن تو یہ لے گیا۔ پھر جب دوسرا گیا، اس نے اس سے بھی بہتر تقریر کی، کیونکہ وہ تو پوری دنیا سے چنیدہ لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں، تو میں نے کہا دوسری بھی گئی۔ پھر تیسری پوزیشن جو ہے اس کے لیے، یعنی جو تیسرا فرد آیا، اس نے پہلے دونوں سے بھی بہترین انداز میں گفتگو کی۔ ٹھیک ہے، بس اتنا کافی۔ تو اس نے پہلے دونوں سے بھی بہترین اور خوبصورت گفتگو کی۔ تو وہ جب گفتگو میں نے سنی تو میں اندر ہی اندر یہ کہہ رہا تھا کہ آج یہ آواز بالکل کم کر دیں، اس کو مختصر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں کوئی مقابلہ جو ہے وہ تو نہیں جیت سکتا، کیونکہ سب بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں، تو جیتنا شاید میرا مقصد بھی نہیں تھا۔ تو جب میں آخری نمبر پہ اندر گیا اور میں نے وہ گفتگو کی، اور بعد میں جب ریزلٹ اناؤنس ہوئے تو میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میرا کوئی پوزیشن آئے گی، لیکن دوسری تیسری پوزیشن کے بعد یہ کہا گیا پہلی دفعہ ایک مسلمان نوجوان جس کا نام محمد عبداللہ قحطانی ہے، وہ پوری دنیا کی خطابت کے مقابلے میں پہلے نمبر پہ آیا۔ اور وہ اس طریقے سے ایک کس جگہ سے اس کا سفر شروع ہوا اور کس مقام پہ جا کے اس کا سفر مکمل ہوا، اور اس وقت وہ عبداللہ قحطانی پوری دنیا میں عربی زبان میں خطابت کے موضوع پہ، لائف کوچنگ کے موضوع پہ گفتگو کرتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی گفتگو کو سنتے ہیں، اس سے انسپائریشن لیتے ہیں، اس سے حوصلہ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب وہ تقریری مقابلہ پوری دنیا کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد میں باہر نکلا تو صحافی CNN کے، نیو یارک ٹائمز کے، بڑے بڑے اخباروں کے مائک لے کے میرے سامنے کھڑے تھے، اور ہر ایک مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا واٹ از یور نیکسٹ گول ناؤ، کہ ایک مقصد تو تمہارا پورا ہو گیا، اب اس سے آگے تمہارا مقصد کیا ہے، اب تم نے اپنے لیے کون سا گول سیٹ کیا ہے، اب تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو ہمارے جو نوجوان بر صغیر کے اور ان ملکوں کے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے اس طرح کے کوئی گول سیٹ نہیں کرتے، کوئی سنگ میل طے نہیں کرتے۔ تو میں خالی اس ذہن تھا، میں نے کہا کوئی ابھی تک میں نے طے نہیں کیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دن ٹیلی ویژن پہ پروگرام سنا جس میں بہت سے لوگوں کو بلا کے سکسیس سٹوری ان سے پوچھی جا رہی تھی کہ آپ نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا، کیسے آپ زندگی میں کامیاب ہوئے۔ تو اس دن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے اپنے لیے ایک گول سیٹ کرنا چاہیے، اب ایک ہدف بنانا چاہیے، اور وہ ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میں لوگوں سے گفتگو کروں اور ان میں سے کوئی
ہمت ہارا ہوا شخص جو ہے وہ آگے بڑھے اور زندگی میں کسی بلند مقام تک پہنچے، تو میں نے اسی کو اپنا ہدف بنا لیا اور پھر وہ لائف کوچنگ کے اس سلسلے میں آگے تو یہ میں نے شروع میں آج آپ کو ایک سٹوری سنائی ہے، ایک قصہ سنایا ہے، لیکن یہ قصہ کوئی خیال یا وہم نہیں ہے، یہ جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ ہمارے ہی اس زمانے کے لوگوں میں سے ایک بندہ ہے جس کی بات میں نے آپ تک پہنچائی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم لوگ ہمت نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، اور صرف ایک ایوریج لوگوں کے اندر ہم اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خطابت کے میدان میں بھی آئیں تو اس میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ یہ وہ چیز ہے جس میں ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں مقابلہ بازی کرنی چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم گفتگو کریں تو پورے اعتماد کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ تو میں نے آج آپ کے لیے تقریباً 15 پوائنٹس لکھے ہیں، بالکل ایک لائن کے ہیں، ابھی بیٹھ کے میں نے ان کو مرتب کیا کہ جو اپنی گفتگو کو مؤثر بنانے کے لیے آج پہلے دن جو ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں وہ میں پیش کروں گا، اور پھر آنے والے 3-4 دنوں میں آپ مختلف ہمارے قبلہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب سے، پروفیسر بابر صاحب سے مزید بھی باتیں سنیں گے، اور پھر کچھ عملی تجربہ بھی ہم اس کا کریں گے۔ اور آج میں سب سے پہلے ایک خطبے کو مؤثر بنانے کے لیے ایک خطیب کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، کون سی صفات ہونی چاہیے، ان پہ چند باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلے تو اخلاص نیت ہے، اور اخلاص نیت بہت ضروری ہے۔ حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ اس حوالے سے بار بار یہ زور دیتے تھے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ جب خطبہ کرنے کے لیے جائیں یا سپیچ ڈیلیور کرنے کے لیے جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے مجمع کو فتح کرنا ہے، یا میں نے لوگوں سے واہ واہ اور داد کے ڈونگرے وصول کرنے، بلکہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جو بات کروں اللہ تعالیٰ اس میں اثر پیدا فرمائے، اور میں خود بھی اس پہ عمل کروں اور سننے والے بھی اس پہ عمل کریں، اور اللہ کی رضا کی باعث میں نے گفتگو کرنی ہے۔ یہ اصلاح نیت اس میدان میں بہت ضروری ہے، ورنہ وہ حدیث پاک میرے اور آپ سب کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو بیان کرتے تو غشی کے دورے ان پہ پڑتے اور وہ کئی دفعہ بے ہوش ہوتے، اور پھر وہ ان کے منہ پہ پانی چھڑکا جاتا، پھر وہ اس حدیث کو بیان کرنا شروع کرتے، اور تیسری چوتھی کوشش میں جا کے وہ حدیث بیان کر سکتے۔ اور وہ مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 افراد کو لایا جائے گا، ایک خطیب ہوگا عالم، اور ایک سخی ہوگا، اور ایک شہید ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ بھائی تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہے گا جی میں تو ساری زندگی پڑھاتا رہا ہوں اور عالم اور خطیب رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو کس لیے خطابت کرتا رہا؟ اس لیے کہ لوگ تجھے اچھا خطیب کہیں، اچھا عالم کہیں۔ وقد قیل، وہ کہہ دیا گیا، اور وہ تعریف تجھے دنیا میں مل گئی کیونکہ تیرا مقصد ہی وہ تھا۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی وعید ہے، اگر اصلاح نیت نہ ہوگی تو پھر آنے والے کسی سٹیپ کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات۔ دوسری یہ ہے اپنے آپ پر اعتماد۔ اچھا خطیب وہی ہے بن سکتا ہے جسے سیلف کانفیڈنس ہو، اپنی ذات پہ بھرپور اعتماد ہو۔ اگر اسے اپنی ذات پہ آپ کو اعتماد نہیں ہوگا، آپ جتنا مرضی ہے رٹا لگا کے چلے جائیں، جو ہی آپ ممبر پہ کھڑے ہوں گے آپ کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں گی، پسینے آ جائیں گے، آپ کبھی بھی اچھی گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ سب سے پہلی اصلاح نیت کے بعد شرط یہ ہے سیلف کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو، کوئی ڈر اور جھجک آپ کے اندر نہ ہو۔ میں نے بات کرنی ہے جیسے میں عمومی طور پہ اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں، وہاں بھی میں نے بات کرنی ہے، تو اس طریقے سے جب اعتماد پیدا ہوگا تو آپ کے لیے یہ گفتگو آسان ہو جائے گی۔ تیسری شرط ہے کہ اعتماد تو ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ گفتگو سے پہلے اس کی پوری تیاری بھی کی جائے۔ آج کل ہم صرف سنی سنائی پہ گفتگو کرنے کی کوشش، کسی کا خطبہ پسند آیا وہ سن لیا اور اسی کو جا کے ڈیلیور کر دیا۔ تو تیاری میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس پہ مزید بھی آگے جا کے بات ہوگی۔ تیاری میں یہ آتا ہے کہ جو آپ کسی سے سنیں بے شک منو ان اس کو لکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شروع میں ایک مبتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کوئی آئیڈیل بنائے کہ کس کی گفتگو اسے پسند آتی ہے، وہ اس کو آئیڈیل بنائے، اور بے شک میں تو کہتا ہوں 8-10 تقریریں جو اسے پسند آتی ہیں وہ پوری لکھ لے، اور لکھ کر اس کے پوائنٹ اپنی ڈائری پہ 1 2 3 کر کے نوٹ کرے،
لیکن تیاری میں یہ آتا ہے کہ جو اس نے چیزیں لکھی ہیں ان کو کراس چیک کرے. اگر آیت ہے تو اس کو خود قرآن سے کھول کے ایک دفعہ چیک کریں، اگر حدیث ہے تو اس کے حوالے تک خود ایک دفعہ چلے جائیں. جب آپ کی نظر سے خود چیزیں گزر جائیں گی آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور آپ اچھے طریقے سے بیان کر سکیں گے. اگر صرف آپ نے کسی کی سن کے لکھی تقریر ہے تو پھر کبھی بھی آپ میں وہ اعتماد نہیں آئے گا جب تک آپ خود اس حوالے کو ری چیک نہیں کر لیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے سن کے آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، اس نے حوالہ صحیح چیک نہیں کیا ہوتا، اس کی عبارت درست نہیں ہوتی. تو جب آپ خود چیک کر لیتے ہیں، اور اس چیک کرنے کے بھی 100 طریقے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کتاب کھولیں، ڈیجیٹل دور ہے، اس دور میں آپ بہت سے ایسی ایپس موجود ہیں، الدرر السنیہ ہے اور حدیث پاک کی بہت سی ایپس موجود ہیں جن کو کھول کے آپ وہاں سے فوری طور پہ حدیث کا حوالہ چیک کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے اتھینٹک گفتگو کریں اور کوئی ضعیف یا سنی سنائی بات بغیر چیک کیے وہ نہ کریں. اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے، یہ بڑی اہم ہے، تو سادہ سی بات لیکن بڑی اہم ہے. جب آپ سٹیج پہ کھڑے ہوں تو ممکن ہے اساتذہ میں سے کوئی بیٹھا ہو، سینئر ہو، یا کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس سے آپ مرعوب ہو جائیں. تو اگر تو آپ کے ذہن میں یہ ہوا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ تو سارے پہلے ہی جانتے ہیں، تو آپ پھر بار بار اٹکیں گے اور گفتگو نہیں کر سکیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ جو 10 منٹ کی گفتگو میں نے آج کرنی ہے، جتنے بھی میرے سامعین ہیں یہ ابھی میں ان کو بتانے لگا ہوں، اس سے پہلے ان کے علم میں نہیں ہے. یہ ایک ٹرک آپ اسے کہہ لیں. یہ اپنے دماغ میں جب آپ یہ چیز رکھ لیں گے کہ جو بات اس وقت میں اس مجمع سے کرنے لگا ہوں یہ ان میں سے کسی کو شاید اس طریقے سے اس کا ادراک نہ ہو جیسے اب میں عرض کرنے لگا ہوں، تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی آپ کے اعتماد میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ پھر بہت جو ہے وہ بلا جھجک انداز میں اپنی اس بات کو کر لیں گے اور کسی کا روب آپ کے اوپر طاری نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو 4 بندے یہاں بیٹھے ہیں، وہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہے، جو میری بائیں طرف بیٹھا ہے، یہ سارے تو پہلے سے ان چیزوں سے آگاہ ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کر سکتے. تو یہ ٹرک کیا ہے، یہ نسخہ کیا ہے کہ آپ گفتگو کرنے کے لیے جب کھڑے ہوں تو اس وقت آپ یہ یقین رکھیں کہ جو تیاری میں کر کے آیا ہوں اس انداز کے ساتھ، اس اسلوب اور ترتیب کے ساتھ یہ بات پہلے بیان نہیں ہوئی اور اس کو میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں اللہ کے فضل اور اس کی تائید سے. تو اس طریقے سے آپ کے اعتماد میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ اچھے طریقے سے اس کو بیان کر سکیں گے. اسی طرح یہ تو ہے انسان کی اپنی تیاری کی، اس کا لباس ٹھیک ہو، اس کی حیت قضائیہ اچھی ہو، وہ اعتماد سے کھڑا ہو، اس نے پہلے تیاری کی ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی گفتگو پر جانے سے پہلے، جیسے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ اصلاح نیت ہو، اسی طرح دعا کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. کس کا؟ دعا کا. اور وہ دعا یہ ہے کہ آپ دل ہی دل میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ یا اللہ جو بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں تو کریم ہے، تو اس میں اثر پذیری شامل فرما، تو میری بات میں اثر پیدا فرما، مجھے اخلاص عطا فرما، مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کوئی بھی خطیب چاہے وہ جمعے کا خطبہ دے یا کسی بھی ممبر پہ اس نے بولنا ہو، وہ اللہ رب العزت سے استمداد کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھے اور اس سے اول اور آخر درود پاک 3 دفعہ اپنے دل میں پڑھے. درود خضری پڑھے تو وہ زیادہ اچھا ہے. یہ بھی ایک چیزیں ہیں جو انسان کی روحانی مدد کرتی ہیں کہ وہ 3 دفعہ آیت الکرسی اول آخر درود شریف پڑھے، پھر دل ہی دل میں جو اس نے پڑھا ہے وہ اپنے مشائخ کو ایصال ثواب کرے اور پھر یوں کہے یا اللہ آج میں نے جو گفتگو کرنی ہے اس پہ مجھے خود بھی عمل کی توفیق عطا فرما اور میری اس بات میں اثر پیدا فرما اور مجھے صحیح اعتماد کے ساتھ اس کو ڈلیور کرنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے سینے پہ پھونک لے تو اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ اثر پذیری جو ہے وہ مل جاتی. انہی دعاؤں میں سے امام بوصیری کے جو قصیدے کے اشعار ہیں ان میں سے ایک شعر ہے جو بعض عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ جو خطیب گفتگو سے پہلے اس شعر کو پڑھ لے طاق عدد میں اور اس کے معنی پہ غور کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی گفتگو میں اثر پیدا فرما دیتا ہے. وہ شعر کیا ہے؟ وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارِمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ. یہ امام بوصیری کا شعر ہے جس کا معنی یہ ہے وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَأَتْ، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ ان گناہوں کے اوپر
جن گناہوں سے تمہاری آنکھیں بھی بھر چکی ہیں، اور من المحارم والزم حمیت الندمی، کہ تم نے جو غلط گناہوں کا ارتکاب کیا ہے ان سے شرمندگی اختیار کرو۔ امام بوصیری اپنے بارے میں بھی فرماتے ہیں اور ہر پڑھنے والے کے لیے۔ تو اس طرح کی جو دعائیں ہیں یا جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض ہے وہ بھی کی جائے۔ پھر ایک اور بات جو خطابت میں بڑی اہمیت رکھتی ہے وہ اشارات کا درست ہونا۔ کثرت اشارات عیب ہے، بولیے کیا؟ کثرت اشارات عیب۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کلمے پہ میں اشارہ کروں گا تو تب تقریر ہو سکے گی، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا خطیب وہ نہیں ہوتا جو زیادہ اشارے کرے، مثلا وہ یہ کہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی ہر ایک بات پہ ہی وہ جو ہے وہ اشارے کر رہا ہے، اور کبھی ہاتھ اوپر کرتا ہے کبھی نیچے کرتا ہے، تو اس سے یہ بھی ایک عیب سمجھا جاتا ہے کثرت اشارات۔ کثرت اشارات تو گونگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، جو بول نہیں سکتے تو بات سمجھانے کے لیے بار بار انہیں ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، لیکن جس آدمی کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے وہ کیوں زیادہ اشارے کرتا ہے؟ تو اشارے کم بھی ہوں اور با مقصد بھی ہوں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ یہ باڈی لینگویج ہوتی ہے، اور خطابت کے لیے جہاں مواد کی اہمیت ہے وہاں باڈی لینگویج کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور باڈی لینگویج میں ابھی میں 2-3 چیزیں ذکر کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے جو ضروری ہیں، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اشارات کی کثرت کبھی بھی آپ کی تقریر کو مؤثر نہیں بنا سکتی، بلکہ ایسے ایسے بلنڈر کبھی خطیب سے ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ وہ خطیب جو ہے وہ اشارے کرتے کرتے اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس نے کیا کہنا ہے، اس نے کہا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اور آسمان سے لے کے زمین تک، اب اس نے الٹ کر دیا۔ تو اگر وہ زیادہ اشارہ ہی نہ کرتا تو اس طرح کی اس سے غلطیاں نہ ہوتی۔ تو اس لیے کثرت اشارات مطلوب نہیں ہے، درست اشارات مطلوب ہیں، اور اس میں انفعالیت کو پیش نظر رکھا جائے۔ انفعال کہتے ہیں غیر ارادی طور پہ انسان سے اشاروں کا سرزد ہو جانا، اسے انفعال کہا جاتا ہے۔ اور انفعال کا معنی کیا ہے کہ ایک ہے کہ آپ ارادی طور پہ اشارے کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں لیکن غیر ارادی طور پہ آپ سے اشارے ہو رہے ہیں، وہ اچھے لگتے ہیں، وہ آپ کی گفتگو کو مؤثر بناتے ہیں، لیکن وہ اشارے جو آپ تکلفاً کرتے ہیں اس سے وہ جگ ہنسائی کا سامان پیدا کرتے ہیں، اور اس سے لوگ متاثر ہونے کے بجائے وہ ہنستے رہتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس چکر میں بالکل بھی نہیں پڑنا کہ میں نے آج 100 اشارے کرنے ہیں یا 50 کرنے ہیں۔ آپ اس میں انفعالیت اور یوں سمجھ لیں کہ آٹومیٹڈ فارم کی طرف چلے جائیں کہ خود بخود جو ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس میں کوئی مبالغہ آمیزی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ بڑا ضروری ہے۔ ایک شخص جو مسلسل ہے وہ خطیب، تیاری بھی وہ اچھی کر کے آیا، لیکن جو نوٹس اس نے سامنے رکھے ہوئے ہیں یا تو وہ ان نوٹس سے نظریں نہیں اٹھا رہا تو وہ بھی اچھا خطیب نہیں بن سکتا، یا پھر وہ ان نوٹ سے تو نظریں اٹھا رہا ہے لیکن اس نے نظریں ایک ہی جگہ پہ جما دی ہیں، وہ عوام کے ساتھ اپنا آئی کنٹیکٹ پیدا نہیں کر پا رہا، وہ بھی اچھا خطیب نہیں بن سکتا۔ تو اچھی بات اور مؤثر بات اسی کی ہوگی جو لوگوں کی نظروں میں نظریں ڈال کے بات کرے۔ جب آپ مجمع کی طرف مکمل دیکھتے ہیں، ان کو پوری توجہ دیتے ہیں، تو پھر آپ کی بات میں اثر پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ بھی پوری توجہ سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ لیکن جو آدمی کسی ایک جگہ پہ وہ نظر اس کی جم جائے، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے، اور مجمع کو دیکھنے سے گھبراتا رہے، تو جب تک وہ آئی کنٹیکٹ پیدا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی گفتگو میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو باڈی لینگویج کے اندر بڑی اہمیت رکھتی۔ تو اس کو آپ ضرور، اور اس میں خاص طور پہ اگر آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا انداز دیکھیں تو اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح متوجہ ہو کے گفتگو فرماتے، کیونکہ آپ سید المبلغین ہیں، سید الخطباء ہیں، آپ ہی سے ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو ایک تو پوری طرح متوجہ ہوتے، وَإِذَا أَشَارَ أَشَارَ بِيَدِهِ كُلِّهِ، یہ شمائل میں موجود ہے، جب حضور اشارہ فرماتے تو اپنے پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو اس میں حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ 3 دفعہ اپنی بات کو ریپیٹ فرماتے، تاکہ وہ بات دلوں کے اندر
اثر پیدا کر دے۔ آج کل بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوائنٹ میں بیان کر رہا ہوں اگر وہ ریپیٹ ہو گیا تو یہ بھی شاید عیب سمجھا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ جب گفتگو کریں تو بے شک کوئی ایک پوائنٹ جو آپ نے بیان کیا ہے وہ ایک دفعہ ایک طرح کے لفظ میں کہیں، پھر دوسری دفعہ اس کے لفظ بدل لیں، نقطہ وہی ہو دوبارہ کہہ دیں، تیسری دفعہ اس کی پھر تاکید کر دیں، تو یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، آئی کنٹیکٹ قائم کرتے، توجہ سے بات کرتے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بات کو 3 دفعہ دہرا دیا کرتے۔ اس میں یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ ایک ہی جملے کو 3 دفعہ کہیں، بلکہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ نقطہ ایک ہو لیکن اس نقطے کی تاکید آپ کتنی دفعہ کر دیں؟ 3 دفعہ، لیکن اسلوب ہر دفعہ مختلف ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک جملے سے کہا ہے، پھر وہی بات کسی جملے کو بدل کے کہہ دیں، پھر کہہ دیں، تو بے شک 3 دفعہ زور دے کے بات کریں، اور دل میں یہ رکھیں کہ یہ میرے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، تو اس سے بھی خطاب کے اندر برکت سنت رسول کی شامل ہو جائے گی، تو ہمیں ضرور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، یہ اس سے اگلا پوائنٹ ہے۔ یہ میں گزر رہا ہوں بیسک کوالٹیز بتاتے ہوئے آج آگے گزر رہا ہوں۔ تو پہلے ہم نے کیا بات کی کہ دعا کا اہتمام، پھر درست اشارات کی کثرت مطلوب نہیں ہے، انفعالیت مطلوب ہے، یہ بات ہوئی۔ اور اس سے آگے کیا کہا کہ آئی کنٹیکٹ قائم کرے، اور حضور کا منہج خطابت کیا تھا اس کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی گفتگو میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، جب آپ بات کریں تو نہ تو اتنی تیز ہو کہ پتہ لگے کہ رٹا لگایا ہوا ہے اور کہیں بھول نہ جائے اس لیے پڑھتا جا رہا ہے، تو پھر ایسے عجیب واقعات ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی کے لیے انسان۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم میرپور میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہ میرا ایک کلاس فیلو تھا، آج بھی ہم کبھی کبھی ہنستے ہیں جب اس سے بات کرتے ہیں، تو اس نے اسی طرح رٹا لگایا ہوا تھا اور حفلے میں تقریر تھی، تو جب وہ آیا تو کوئی واقعہ اس نے بیان کرنا تھا اور وہ اس نے پورا یاد کیا ہوا تھا۔ اب اگر وہ ذہن میں زور دے لیتا اور رٹا لگانے کے بجائے اس کو سمجھ لیتا تو وہ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا تھا، لیکن وہ تو لفظ یاد کر کے آیا تھا۔ تو جب واقعہ بیان کرتے کرتے جب وہ ایک جگہ پہ پہنچا، جب وہ واقعے میں یہ لفظ آئے کہ پھر میں بوڑھا ہو گیا، تو وہیں وہ بھول گیا۔ اب وہ بار بار تقریباً 50 مرتبہ اس نے کہا پھر میں بوڑھا ہو گیا اور میں بوڑھا ہو گیا، اور اس سے آگے وہ بڑھ ہی نہ سکا۔ تو اس کے اس رٹے کی وجہ سے جو اس نے کیا تھا وہ نہ خطبہ مکمل کر سکا، بلکہ وہ ایک لطیفہ سا بن گیا، جب بھی کوئی شخص اسے ملتا تو وہ اسی جملے سے کہتا کہ پھر میں بوڑھا ہو گیا۔ تو یہ جو چیز ہے اس سے بھی ہمیں بچنا ہوگا کہ ٹھہراؤ ہو، نہ سپیڈ زیادہ ہو کہ یہ پتہ لگے کہ زبانی یاد کر کے آیا ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا کوئی جمعے کا خطبہ یا کوئی گفتگو تیار کریں تو بے شک یہ جیسے اس طرح میری عادت ہے کہ میں پرچی سی بنا لیتا ہوں، اب اس میں 1 2 3 آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارا ہر لفظ نہیں لکھا ہوا جو میں نے آپ سے کہنا ہے، صرف پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ پوائنٹ سامنے رکھ لیے جائیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یاد رہتا ہے کہ میں نے پہلی بات یہ کرنی ہے، میں نے دوسری یہ کرنی ہے، پھر میں نے اس بات کا ابلاغ کرنا ہے، تو اس کی ترتیب درست رہتی ہے اور اس میں اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں، اور یاد کرنے کا بھی مسئلہ اس کو نہیں رہتا کیونکہ اس نے اپنی زبان میں بیان کرنا ہوتا ہے، تو وہ آسانی سے ٹھہراؤ کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کر سکتا ہے۔ تو ٹھہراؤ بہت ضروری ہے، نہ سپیڈ بہت تیز ہو نہ بہت کم ہو، بلکہ ٹھہر کے اپنی بات کو کا ابلاغ کیا جائے کہ ہر سننے والا جو ہے اس تک آپ کی بات پہنچ جائے۔ آواز کی پچ کا مناسب ہونا ضروری ہے، جس کو خرج کہا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ ثنا خان حضرات سے پوچھیں یا قوال حضرات تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ خرج کیا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے خرج ہوتے ہیں اللہ نے ہمارے گلے میں رکھے ہیں، اگر آپ بات کو بالکل نچلے خرج میں شروع کریں تو پھر وہ جو ہے وہ بھی اتنا مناسب نہیں ہوتا، تو درمیانے سے خرج سے اگر آپ اپنی بات شروع کریں تو آپ کا ایک ایک لفظ واضح طور پہ آگے پہنچتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بالکل ہائی پیک والے خرج پہ پہلے ہی جملہ کہہ دے، حضرات محترم، یہیں سے اس نے شروع کیا، تو اب سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ کہاں تک جائے گا، اس کا تو سانس پھول جائے گا۔ تو اگر وہ درمیانے خرج سے آیا ہے تو نہ اس کا سانس پھولے گا، بلکہ جہاں اس کو ضرورت محسوس ہوگی وہ اپ بھی جا سکے گا، جہاں ضرورت ہوگی ڈاؤن بھی جا سکے گا۔ اگر بالکل نچلے خرج سے آیا ہے تو پھر وہ اس سے ڈاؤن تو جا ہی نہیں سکے گا، تو بم تو پیدا ہو جائے گا تو زیر پیدا نہیں ہو سکے گا۔ اسے آواز کا زیرو بم کہا جاتا ہے، اور زیرو بم کو
اتار چڑھاؤ کہا جاتا ہے. اور اتار چڑھاؤ تو ضروری ہوتا ہے گفتگو کے لیے کہ کبھی آپ آواز کو اونچا لے گئے، پھر آپ دھیمے لہجے پہ آ گئے. تو دھیمے لہجے پہ آپ تب ہی آ سکیں گے جب آپ نے خرج میں کوئی گنجائش چھوڑی ہوگی. یہ مصطفی صاحب بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی سارے جو ثنا خان حضرات ہیں. تو اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھا جائے کہ آپ درمیانی خرج سے اپنی بات شروع کریں اور پھر آپ اتار چڑھاؤ اپنے گفتگو کے اندر پیدا کرتے جائیں. یہی کلام کا حسن ہوتا ہے کہ جہاں بات پہ زور دینا ہو وہاں تھوڑا اپنی بات کو، آواز کو اٹھا لیا، اور جہاں پھر تھوڑا سا سانس لینے اور سستانے کے لیے اپنے پہلے لہجے پہ آنا ہو آ جائیں، پھر اور دھیمے بے شک آپ بات کریں، اور پھر جہاں ضرورت محسوس ہو. اسے حماس کہتے ہیں، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حماس. اور یہ حماس خطباء کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اپنے سامعین کو جوش دلانا، جذبہ دلانا، ان کے اندر ہمت پیدا کرنا، ان کو کسی کام پہ اکسانا. یہ تب بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے خرج میں یہ گنجائش پیدا کریں کہ کبھی آپ بہت اوپر اور کبھی آپ بالکل دھیمے لہجے پہ آ جائیں. تو اس سے آپ کی گفتگو کا حسن بھی قائم رہتا ہے اور سامعین بور بھی نہیں ہوتے اور ان کی توجہ بھی قائم رہتی. تو یہ بات بہت ضروری ہے، اس کو آپ پیش نظر رکھیں. چہرے کو زیادہ سپاٹ اور کرخت نہ رکھیں. یہ بھی ایک خطیب کے لیے اس بات کو جاننا، یہ باریک باریک نقطے ہیں لیکن ضروری، کہ ایک شخص جو ہے وہ جو اندر کی گھبراہٹ ہے کہ میں یہ خطبہ کیسے پورا کروں گا، وہ چہرے پہ بھی لے آیا ہے. اور لوگ بیچارے پھر اس پہ ترس کھا رہے ہیں کہ کب یہ بیٹھے اور اسے پانی پیش کیا جائے. اس کے چہرے کی اس گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے تو وہ بھی مؤثر نہیں ہوگا. لیکن اور یہ خندہ پیشانی سے گفتگو کرنا کہ جتنی بھی آپ کی بات سنجیدہ ہے آپ اسے خندہ پیشانی سے کریں اور بالکل پولائٹ فیس کے ساتھ اپنی بات کریں، تو یہ بہت اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اگر بہت جلال میں وہ جلال چہرے کے ماتھے کی شکن پہ بھی نظر آ جائے اور انسان کی نسیں بھی پھولی ہوئی ہوں تو پھر اس کو ایک عیب تصور کیا جاتا ہے. تو نہ چہرے کو بالکل سپاٹ چہرہ رکھا جائے، نہ کرخت رکھا جائے، بلکہ جو خطیب ہے اس کا چہرہ بڑا پولائٹ رہنا چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو میں خندہ پیشانی رکھے. جب آپ خندہ پیشانی سے کوئی بات کرتے ہیں تو سننے والوں کے دل میں محبت پیدا ہوتی، اور سننے والوں کے دل میں ایک خاص اخلاقی طور پہ آپ کے ساتھ ایک قرب پیدا ہوتا ہے اور وہ بات کو مزید سننا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک خطیب کے لیے بڑی ضروری چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ وہ اپنے لہجے میں متانت اور سنجیدگی تو رکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خندہ پیشانی رہنی چاہیے. مشکل پسندی سے اجتناب کیا جائے، یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا خطبہ تب مؤثر ہوگا جب میں خوب ادبی الفاظ چن کے لے جاؤں گا اور آج لوگوں کو پتہ جائے کہ کس نے تقریر کی ہے. تو اس میں وہ ایسے الفاظ چن کے لاتے ہیں جو بڑے سخت قسم کے بھاری الفاظ، بھاری بھرکم الفاظ ہوتے ہیں. تو اس سے لوگوں میں نفور پیدا ہوتا ہے، متنفر سے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو اپنا علم جاڑ رہا ہے اور اس میں بات سمجھانا مقصود نہیں ہے، یہ آج دھاک بٹھانا چاہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں. تو اردو ادب کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن وہ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی سماعتوں پہ بوجھ بن جائے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ مشکل پسندی سے اجتناب کریں. کیا کریں؟ مشکل پسندی سے اجتناب کریں. بلکہ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق. یعنی یہ ایک بندہ مومن کی شان ہے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، کہ وہ اپنے لہجے اور گفتگو میں سادہ الفاظ استعمال کرتا ہے. ان کا معنی بڑا ڈیپ ہوتا ہے، گہرا معنی ضرور ہوتا ہے. جتنی گہرائی میں آپ جانا چاہیں آپ سوچتے جائیں گے گہرائی میں جا سکیں گے، لیکن وہ مشکل پسند بات نہیں کرتا. نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے، نہ ایک اچھے خطیب کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں، اگر آپ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ ویڈیوز ہیں اگر آپ وہ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گفتگو میں ایک اخلاص، یعنی گفتگو حضور ضیاء الامت کی جب ہم سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک درد مند دل آپ کے سینے میں دھڑک رہا ہے اور آپ جن سے مخاطب ہیں آپ ان کو ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہیں اور ایک بڑے اخلاص کے ساتھ ان کو دعوت عمل دے رہے ہیں، اور اس میں کوئی مشکل پسندی کا اہتمام نہیں ہے، بلکہ بڑے سادہ، بڑے خوبصورت اور مؤثر جملے جو ہیں وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ بھی ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جملے مؤثر ہونے چاہیے، سادہ ہونے چاہیے، ان میں بہت زیادہ مشکل پسندی نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں کبھی کبھی
ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب حضور ضیاء الامت کا علمی مقام بیان کرنا ہو تو درمیان میں کوئی ایک ایسا پیراگراف جو حضرت ضیاء الامت نے ادبی پیرائے میں لکھا ہے یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ادبی پیرائے میں لکھا ہے، اسے بطور استشہاد آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اسے استشہاد کہا جاتا ہے کہ دلیل دینے کے لیے، جیسے وہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ضیاء الامت نے فرمایا، وہ کون سا پیراگراف ہے کہ خیابان ہستی اجڑا پڑا تھا اور خزاں کی چیرہ دستیوں سے گلوں کی نگہت افشانیوں اور انادل کی نغمہ ریزیوں کی یاد تک گلدستہ طاق نسیاں بن چکی تھی، روشیں ویران تھی تو آپ جوئیں خشک، جہاں کبھی سبزہ نو دمیدہ جنت نگاہ ہوا کرتا تھا وہاں خاک اڑ رہی تھی، یاس و قنوت کی ایک ہمہ گیر کیفیت طاری تھی کہ ایسے میں فاران کی چوٹیوں سے ایک گنگور گٹا اٹھی جس کا ہر قطرہ بہار آفریں اور ہر چھینٹا فردوس بداماں تھا، یہ گٹا برسی اور خوب دل کھول کے برسی، یہاں تک کہ گلزار عالم میں پھر سے آثار حیات نمودار ہونے لگے، کمریوں نے پھر عفت قلب و نظر کا نغمہ چھیڑا اور ہمائے بشریت کو توحید کی مقدس و مطہر رفعتوں سے پھر دعوت پرواز آنے لگی، دنیا والوں نے اس شوخ و شنگ گٹا کو محمد کے دل نواز نام سے پکارا اور عالم بالا کے مکینوں نے اسے احمد کہا، لیکن حقیقت کے چہرے سے نقاب اس وقت اٹھا جب اس کے خالق و پروردگار نے اس کو یوں روشناس کروایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب یہ حضور ضیاء الامت کے وہ کلمات ہیں، میں بھی ذوق لینے کے لیے کبھی پڑھتا ہوں، لیکن آپ ذرا تصور کریں کہ اگر ساری گفتگو ہی اس پیٹرن پہ چلی جائے تو پھر کوئی کیا سمجھے گا اور کوئی کیا سمجھائے گا۔ تو اس لیے اس کو بطور استشہاد تو آپ ایسی بات ذوق کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا منہج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں مشکل پسندی ہو، بلکہ وہ آسان اور سادہ ہونا چاہیے۔ دلائل اور حوالہ جات کا اہتمام، یہ ایک اور نقطہ ہے آج کے لیے، دلائل اور حوالہ جات کا اہتمام۔ یعنی آپ جب گفتگو کریں تو یہ نہ کہیں کہ دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے، جب میں بیان کر رہا ہوں تو ہم خود ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں، یہ بندے کو ایک اگر غلط فہمی ہو جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے دلیل دینے کی، نہیں، بلکہ بڑے سے بڑے مقام پہ بھی کوئی پہنچ جائے اسے چاہیے کہ جب قرآن کی بات کرے تو بتائے کہ یہ صورت کون سی ہے، حدیث کی بات کرے تو اس کے مصدر کی طرف وہ بتائے، اس سے لوگوں میں ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے، وہ جب چیک کرنا چاہیں اسے چیک کر سکتے ہیں۔ تو حوالے کے ساتھ بات کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اختصار اور جامعیت ہو، اختصار اور جامعیت سے مراد ہے کہ بات کو اتنا طول بھی نہ دیا جائے کہ اکتاہٹ پیدا ہو جائے، اور نہ اتنی مختصر ہو کہ اس سے مطلوب حاصل نہ ہو سکے، بلکہ آپ کا خطبہ اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس میں اختصار کے ساتھ بات کر سکیں، لیکن وہ اختصار اتنا ہو کہ جس میں بات پہنچ بھی جائے اور وہ اکتاہٹ کا سبب بھی نہ بنے۔ بعض لوگ یہ جو ہمارے سریلے خطیب ہوتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ دو حدیثاں بھی میں لب گئی ہیں، یہ پنجابی میں کہہ رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں گھنٹہ تو ٹپ ہی جاسی، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جناب کان پہ ہاتھ رکھنا ہے، سر لگانی ہے، 10-1 منٹ تو اس میں لگ جائیں گے، اب ہاتھ دونوں کھڑے کر دو، اب خود کھڑے ہو جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، اور اس مشق میں کافی سارا وقت گزر جاتا ہے۔ تو یہ چیز آج کل میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، سنجیدہ معاشرے میں یہ انداز اب پسند نہیں کیا جا رہا۔ یہ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ بھی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سستی شہرت مل جائے یا جلد پیسے نکلوانے جو ہیں سادہ لوگوں کی جیبوں سے، کچھ اس کے لیے اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن وہ شخص جو ایک مؤثر خطیب ہے، جو خطیب نہیں بلکہ مبلغ ہے، یہاں یہ فرق بھی ملحوظ رکھیں، خطیب اور مبلغ میں کیا فرق ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خطیب اور مبلغ میں کیا فرق ہے؟ شاکر صاحب۔ ہاں، خطیب وہ ہے کہ جو صرف اپنی تقریر جو ہے اس پہ واہ واہ سمیٹنا چاہتا ہے، اور مبلغ وہ ہے جس کے پاس پیغام بھی ہے اور وہ پیغام پہنچا کے اصلاح مطلوب، وہ اصلاح چاہتا ہے۔ تو ہمیں حضور ضیاء الامت نے صرف خطیب بننے کا نہیں کہا بلکہ مبلغ بننے کا کہا۔ اور اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں جو آپ خطبہ حجۃ الوداع پہ فرمائی، اس میں حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ خطیب بنو، بلکہ فرمایا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدْ الْغَائِبْ، کہ جو یہاں حاضر ہے وہ میری بات کو اس تک پہنچا دے جو یہاں حاضر نہیں ہے۔ تو یہیں سے تو مبلغ کا لفظ آیا کہ حضور نے فرمایا بات کو پہنچاؤ، تو آپ نے مبلغ بننا ہے، آپ نے خطیب نہیں بننا۔
خطیب تو وہ سارے بن گئے جن کا مقصد یہ تھا کہ واہ واہ ہو جائے، مبلغ وہ ہے جو واہ واہ کو پیش نظر نہیں رکھتا، بلکہ جس کے پاس ایک پیغام ہوتا ہے، جو نبوی مشن کے مطابق اس بات کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خطیب کے بجائے مبلغ بننے کا شوق عطا فرمائے۔ یہ فرق بھی بہت ضروری ہے جو ہمارے اس کورس میں شریک ہر بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم خطیب تیار نہیں کر رہے، بولیے ہم کون تیار کر رہے ہیں؟ ہم مبلغ تیار کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں یہ جو عرض کر رہا تھا کہ سر میں تو بہت وقت آپ کا، تھوڑا سا مواد بھی ہو پھر بھی آپ گھنٹہ لگا جاتے ہیں، تو وہ پسند نہیں کیا جا رہا۔ اب علمی حلقوں میں، شہروں میں، جہاں بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، اگر آپ یہ انداز اختیار کریں گے، لوگ فیڈ اپ ہو کے دوبارہ آپ کی بات سننے کے لیے نہیں آئیں گے۔ صرف وہی آئیں گے جو کانوں کا چسکا اور تھوڑی دیر لذت کام و دہن کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، وہ تو آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں آئیں گے جو سنجیدہ فکر ہیں، کوئی بات سننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ بالکل، وہ کسی نے کہا تھا کہ چلو اس طرف ہو ہوا جس طرف کی، کہ تم ادھر چلو جدھر ہوائیں چل رہی ہیں، وہ فلاں بھی اس طرح جناب سر لگاتا ہے، فلاں بھی بڑا مقبول ہے، فلاں کی بھی بڑی جناب اسے لائکس مل گئے ہیں، اس لیے میں نے بھی اسی طرح کا بننا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم ایک مشنری لوگ ہیں، ہم نے مبلغ بننا ہے، تو آپ نے پورا زور اس پہ دینا ہے کہ میں نے اصلاح کا کام کرنا ہے، میں نے بات جو کرنی ہے اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے، اسے معاشرے میں آگے پھیلانا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ وہ بہت مؤثر ہوگی۔ اور اس میں اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا یہ سٹائل ہے، جتنا ٹائم کم ہوگا اتنی تیاری آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یار 5 منٹ ہی ہے نا، گزر جائیں گے، 10 منٹ گفتگو کرنی ہے، 10 منٹ تو ایسے گزر جائیں گے۔ میں اکثر دوستوں کو سناتا ہوں کہ ڈاکٹر معین نظامی صاحب جو 92 چینل پہ ہوسٹ ہیں اس وقت، بہت بڑے فارسی اور اردو ادب کے وہ ادیب ہیں، ایک دفعہ میں ان کے ساتھ لاہور میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ تذکرہ اپنا کرنے لگے، مختصر کلام پہ جب بات شروع ہوئی کہ 5 منٹ 10 منٹ گفتگو کی اہمیت کیا ہے، تو وہ اپنی بات سنانے لگے کہ مجھے اورینٹل کالج والوں نے بلایا لاہور میں کہ آپ نے آنا ہے، سیمینار ہے اور اس میں آپ نے 5 منٹ گفتگو کرنی ہے، صرف 5 منٹ۔ تو میں نے، نظامی صاحب فرماتے ہیں، میں نے کہا اس کا مطلب ہے مجھے بہت پڑھ کے آنا پڑے گا، یعنی اگر میں نے 5 منٹ صرف گفتگو کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے بہت پڑھ کے آنا پڑے گا۔ میں ان کی بات سن کے بڑا حیران ہوا کہ 5 منٹ کے لیے زیادہ مطالعہ کر کے کیوں آنا پڑے گا؟ جتنا میں نے سوچا تو یہ بات میرے اوپر کھلتی چلی گئی کہ جتنا ٹائم آپ کے پاس مختصر ہوگا اتنا چیلنج آپ کے لیے سخت ہوگا، کہ آپ نے تھوڑے ٹائم میں اپنی بات بھی پہنچانی ہے، اسے مؤثر بھی بنانا ہے، تو اپنے ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھنا ہے کہ یہ جو 10 سیکنڈ ہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں، یہ 5 سیکنڈ ضائع نہ ہو جائیں۔ تو جب آپ جتنے تھوڑے ٹائم کو زیادہ کنزیوم کرنا چاہیں گے اور انہیں زیادہ مؤثر بنانا چاہیں گے، جتنا ٹائم کم ہوگا اتنا مقابلہ سخت ہوگا، اتنا زیادہ مطالعہ کی ضرورت ہوگی۔ یہی وجہ ہے بیرا شریف میں جب سے حضور دیوان کریم نے ہمیں 20 منٹ کا ٹائم دیا ہے کہ آپ نے صرف یہاں 20 منٹ گفتگو کرنی ہے، وہ 20 ہی منٹ ہوتے ہیں، 1 بجے سے لے کے 1:20 یا 25 منٹ پہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے جب میں راولپنڈی جمعہ پڑھاتا تھا تو میرے پاس 1.25 گھنٹہ ٹائم ہوتا تھا، لیکن اس دور میں یہ چیلنج اپنے لیے محسوس نہیں کرتا تھا کہ کوئی دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ جب سے ٹائم 20 منٹ ہوا ہے اس دن سے دشواری بڑھ گئی، کیونکہ صرف 20 منٹ کے اندر اپنی بات پہنچانی بھی ہے، موضوع کو مکمل بھی کرنا ہے، تشنا بھی نہیں چھوڑنا، اور اس میں میسج بھی دینا ہے۔ اب اس میں ایک اہم چیز میں یہاں عرض کروں، مثال کے طور پہ آپ نے 20 منٹ کی تقریر تیار کرنی، اس کے انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے؟ اس کی انگریڈینٹس سے کیا مراد ہے؟ تشکیلی عناصر، یعنی کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے؟ تو 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کو ٹائم دیا گیا ہے 20 منٹ، کہ آپ نے 20 منٹ گفتگو کرنی، کون سی 3 چیزیں اس میں ضرور ہونی چاہیے مواد کے اعتبار سے؟ سب سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ضرور اس میں ہونی چاہیے۔ ابتدا میں بولیے کیا ہونی چاہیے؟ کچھ فضیلت ہونی چاہیے کہ سیرت پڑھنے کی اہمیت، اور یا میلاد کی آپ بات کر لیں، اگر میلاد پہ 20 منٹ گفتگو کرنی ہے تو شروع میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کہ کیا ہے، باقی لوگوں کا بھی میلاد ہے، حضور کا بھی میلاد ہے، باقیوں سے کیا خاص ہے حضور کے میلاد میں، تو حضور کی ولادت کے وہ جو واقعات اور فضائل ہیں ان کو بیان کرنا، یہ ابتدائی 10 منٹ یہ ہو جائیں یا 7 منٹ ہو جائیں، فضیلت بیان کر۔
دوسری چیز اس میں ہونی چاہیے کہ سیرت کے کچھ واقعات، پہلے تھی فضیلت اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ کچھ واقعات، تاکہ جو سننے بیٹھے ہیں انہیں حضور کی سیرت کی کوئی جھلک بھی نظر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف فضیلت ہی بیان کرتے رہیں اور سیرت کے کچھ واقعات ان کے سامنے نہ رکھیں تو آپ نے تشنا چھوڑ دیا، پیاسا چھوڑ دیا۔ سیرت تو بیان، فضیلت تو بیان کرتے رہے لیکن واقعات بیان ہی نہیں کیے۔ جب آپ واقعات بیان کرتے ہیں عوام کے سامنے تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ریل سی چل رہی ہے اور حضور کی سیرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو دو تین ایسے مؤثر واقعات بھی ضرور ہونے چاہیے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، پہلے فضیلت اور پھر واقعات سیرت۔ تیسرے نمبر پہ پیغام سیرت۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ پیغام سیرت۔ اگر آپ نے فضیلت بھی بیان کر دی، واقعات بھی بیان کر کے گفتگو ختم کر دی اور آخر میں کوئی پیغام آپ نے دیا ہی نہیں ہے تو یہ بھی آپ کی گفتگو ادھوری رہ گئی۔ لیکن اگر آپ اس طریقے سے اپنے ٹائم کو تقسیم کرتے ہیں کہ فضائل بھی آ گئے، حضور کی سیرت کے حقیقی واقعات بھی آ گئے اور آخر میں پیغام بھی آ گیا، تو گویا آپ نے حق ادا کیا ہے اور آپ نے اپنے خطبے کو مؤثر بنایا، کیونکہ جو سننے آئے تھے وہ کوئی سبق لے کے بھی جا رہے ہیں، انہیں کوئی میسج بھی ملا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ سیرت کو عصر حاضر سے ریلیونٹ کریں، یعنی جوڑیں کہ پہلے فضائل انہوں نے سنے پھر سیرت کے واقع۔ اگر صرف سیرت کے واقعات سن کے چلے گئے تو وہ 1400 سال پہلے تو انہوں نے تھوڑا وقت گزارا ہے، اس زمانے میں انہوں نے ایک منٹ بھی آپ کے ساتھ نہیں گزارا۔ لیکن اگر آپ انہیں پہلے 1500 سال پیچھے لے گئے، پھر وہاں سے سبق لے کے اس زمانے میں بھی کوئی لیسن اور سبق آپ نے انہیں دیا کہ آج ہمیں سیرت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے، تو یہ جامع ترین گفتگو ہے۔ مجھے ایک دفعہ یاد ہے، میں تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، میں یہاں بیرا شریف میں طالب علم تھا، یہ ایک مسجد ہے، حافظانی مسجد اسے کہتے ہیں ادھر، تو یہاں پہ میری گفتگو تھی میلاد شریف کے اوپر، تو حضرت علامہ ملک محمد بوستان صاحب زیدہ مجدو کی صدارت تھی۔ آپ کی عادت مبارک ہے کہ جب آپ کو کوئی گفتگو پسند آتی ہے تو آپ آنکھیں کھول کے بیٹھتے ہیں، اور جب پتہ چلے کہ یہ کوئی نہیں تو وہ آپ کی آنکھیں میں بند، وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج آپ کس کیفیت میں سن رہے ہیں۔ وہ آپ کا ماشاءاللہ ایک ایک وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے ان کا۔ تو جب میں نے گفتگو کی تو ایک تو وہ حشاش بشاش بیٹھ کے سنتے رہے، بعد میں انہوں نے مجھے یہی بات فرمائی جو آج میں نے آپ سے کی ہے۔ میں نے نہیں کہا، استادوں نے خود فرمایا کہ تمہاری گفتگو میں آج تین چیزیں تھیں کہ فضیلت بھی تھی، واقعات بھی تھے اور آخر میں پیغام بھی تھا، اور ایک کامیاب خطیب کی تقریر میں یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو وہ استاد گرامی کی بات مجھے یاد رہ گئی اور آج میں نے آپ تک بھی پہنچائی ہے کہ جب بھی آپ گفتگو کریں تو ان تینوں چیزوں کا لحاظ ضرور رکھا کریں کہ کیا اس میں سے کوئی چیز مس تو نہیں ہو رہی۔ ہم نے واقعات بھی سنانے ہیں، ہم نے فضائل بھی سنانے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میسج بھی ضرور دینا ہے۔ اس سے ہمارا وہ خطبہ جو ہے وہ جامع ہو جائے گا۔ اور آج کی جو یہ ساری باتیں ہیں، ان میں ایک آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں پتہ ہونا کافی نہیں ہے جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں۔ یہ آخری بات آج کہ پتہ ہونا کافی نہیں ہے، یہ اب آپ نے لکھ بھی لی ہیں، میں نے سنا بھی دی ہیں، یہ کان سے گزر گئیں، جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے اس وقت تک یہ عمل میں ڈھل کے سامنے نہیں آئیں گے۔ میں اس پہ دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں، ویسے تو بے شمار ہیں۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ایک دفعہ میں نے خود سنا، خود لاہور میں جب وہ ہم گئے تو ایک لمبی وہ اپنے منہاج القرآن کے اراکین سے باتیں کر رہے تھے، تو ایک دوست تھا اس نے مجھے بھی اندر داخل کر دیا، تو میں بھی بیٹھا رہا، 2-3 گھنٹے ان کی محفل سنی۔ تو اس دور میں وہ ادھر پاکستان ہی زیادہ ہوتے تھے، تو گفتگو کرتے ہوئے وہ بتانے لگے کہ میں نے گھر میں ایک شیشہ رکھا ہوا ہے، اور جب میں پریکٹس گفتگو کی کرتا تھا تو میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کے انداز کی مشق بھی کرتا تھا اور دیکھتا بھی رہتا تھا کہ کہیں آکورڈ تو نہیں لگ رہا، کہیں میرے چہرے کے تاثرات کیسے ہیں، تو میں پریکٹس کرتا تھا۔ اس طرح جتنے بھی کامیاب خطیب ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے پریکٹس نہ کی ہو۔ تو آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے خطیب بنیں تو آپ اکیلے تنہا بے شک ایک سائیڈ پہ نکل جائیں، کچھ پیراگراف لے لیں بطور نمونہ اور اس پہ اپنی آواز کی پریکٹس کریں، اور پھر انداز کی پریکٹس کریں، پھر اس میں اپنا کوئی استاد بنائیں، پھر اس کو بے شک سنائیں، پھر اس میں وہ آپ کی غلطیاں نکالے، پھر آپ اس کی اصلاح کریں۔ تو اگر آپ نے اس طالب علمی دور میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اس پریکٹس سے بھی گزار لیا، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے عوام کے سامنے جب گفتگو کرنی ہے
تو میں نے ایوریج گفتگو نہیں کرنی بلکہ میں نے اچھی گفتگو کرنی ہے، تو وہ تب ہی ہوگا جب آپ پریکٹس کریں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے میں نے آج یہ ویسے آپ کے لیے کچھ پیراگراف لکھے ہیں، یہ میں آپ میں تقسیم بھی کرتا ہوں، سارے دوستوں کو مل جائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کم ہو گئے تو مزید بھی ہم پیش کر دیں گے. تو یہ آج ہم آپ کو دیں گے اور کل آپ کو یہاں بلا کے آپ سے سنیں گے ہم ایک ایک پیراگراف کہ خطابت کے انداز میں ہمیں سنائیں. ہم یہاں آپ سے سنیں گے اور ہر ایک بندے کو باری باری ان دنوں میں موقع ملے گا. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کیسے گفتگو کی ہے، کیا اس میں کمی ہے، مشورہ دیں گے، ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے تاکہ ہمارا جو انداز ہے اس میں بہتری آ جائے. تو میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں جو میں نے لکھا ہے، پھر آپ میں تقسیم کر دیتے ہیں. اس کا میں نے عنوان رکھا ہے تقریری شذرہ. شذرہ کہتے ہیں مختصر پیراگراف کو. تو یہ تقریری شذرہ ہے، کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس میں جملے ایسے لکھے ہیں کہ جن میں آواز کا زیر و بم بھی بن سکتا ہے اور جوش خطابت بھی آپ اس میں دکھا سکتے ہیں. اس طرح کی گنجائش اس میں موجود ہے. میں صرف ایک پیراگراف پڑھتا ہوں، پھر آپ میں تقسیم کر دیتے ہیں اور آپ اس کی پریکٹس کریں اور پھر ہمیں سنائیں یہاں آ کے، تاکہ اس کے اندر بہتری پیدا ہو سکے اور صرف ہم ہی باتیں نہ کرتے رہیں بلکہ آپ کو بھی موقع دیا جائے کہ آپ اس کا اظہار یہاں آ کے کر سکیں. یہ جو تقریری شذرہ ہے یہ ایک ایسے خطیب کا ہے جو اپنی عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہیں عمل پہ اکسا رہا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی سونے کا وقت نہیں ہے، کچھ کر گزرنے کا وقت ہے. تو وہ اسے کس انداز میں بات کرتا ہے؟ یہ وقت خواب غفلت میں کھو جانے کا نہیں، یہ لمحہ بیداری کا ہے. یہ گھڑی اپنی پہچان لوٹانے کی ہے. ہم وہ امت ہیں جس کے ہاتھوں میں کبھی عدل کا چراغ تھا، جس کی صدا سے ظلم کے ایوان لرزتے تھے، مگر آج ہم خود اپنی کمزوریوں کے اسیر بن بیٹھے ہیں. اٹھو کہ ایمان تمہیں پکار رہا ہے، وطن تم سے وفا کا تقاضا کر رہا ہے اور تاریخ تمہارے کردار کی منتظر ہے. اپنے دلوں میں یقین کی آگ روشن کرو، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو اور اپنے اتحاد کو اپنی طاقت بنا لو. یاد رکھو قومیں تقریروں سے نہیں کردار سے زندہ ہوتی ہیں، اور جب ایک فرد سچائی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو زمانہ اس کے قدموں میں جھک جاتا ہے. پس آؤ ہم عہد کریں کہ دین کی سربلندی، ملت کی عزت اور وطن کی بقا کے لیے اپنی ہر سانس وقف کر دیں گے کہ یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہماری کامیابی کا راستہ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو گرداب بلا میں یہ پھنسی ہے کشتی، دین و ایمان کی قوت سے نکل سکتی ہے. ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں، آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے. تو یہ آپ کا انداز، میں نے اس لیے اس طرح بولا کہ آپ کا انداز خطابت اس سے بھی زیادہ جاندار ہونا چاہیے. یہ تو بندہ ذرا زیادہ عمر کا ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، ڈھیلے ڈالے انداز میں بولے، لیکن ماشاءاللہ آپ جیسے جوان باہمت اور حوصلہ مند لوگ جب بولیں تو ان کے کردار میں، لہجے میں بہت جوش جذبہ ہونا چاہیے. جو بولیں اس کا انداز ان کی باڈی لینگویج سے بھی ہو، تو یہ بہت ضروری ہے. وہ میرا ایک بھتیجا تھا، اسے میں وہ تقریری مقابلے میں جا رہا تھا تو اس نے مجھے شعر سنایا کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. تو وہ بڑے ڈھیلے انداز میں اس نے سنایا. میں نے کہا ایسے نہیں. تو آج تک وہ، جب وہ ترکی پڑھتا ہے آج کل، جب آتا ہے تو وہ ہنستا ہے یاد کر کے، مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ آپ نے مجھے اس طرح سکھایا تھا. تو میں نے کہا کہ جب آپ نے کہنا ہے چھن جانا تو ایسے کرنا ہے جیسے چھن رہا ہے، یعنی یہ انداز ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی. یعنی ایسے جیسے ہتھوڑے برس رہے ہیں، جب کوئی سنے تو اس کے اوپر اس کا اثر ہو. تو لفظ جو ہے اس کی وقت تب بھی ہوتی ہے جب آپ اس میں وقت ڈالتے ہیں، ورنہ تو وہ ڈھیلے ڈالے سے لفظ ہوتے ہیں. جو بولنے والا ہے وہ اس میں زور پیدا کرتا ہے، بولنے والا اس کے باطن کا جوش و جذبہ لفظوں پہ اثر انداز ہوتا ہے.
تو جب آپ لفظ بولیں تو ان میں جان پیدا کر دیں، اور وہ ایسے بولیں کہ پھر جو سننے والے ہیں وہ اگر ان کو اسی وقت کہا جائے اٹھیں تو وہ اٹھ کے جدھر مرضی ہے ان کو وہ موڑ کے رکھ دیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی اس طرح پریکٹس کریں کہ جب آپ کو موقع ملا ہے تو آپ کو جب یہاں بلایا جائے، جب آپ اس کو سنائیں تو پھر وہ پوری طرح تیار بھی ہو اور نظر آئے کہ اس نے اس میں محنت کی۔ ٹھیک ہے جناب، کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ ہاں جی۔ تو اب میں یہ 20 منٹ آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، میں نے جو بات کرنی تھی آج کر دی۔ یہ آج پہلا دن تھا اور اس میں چند بنیادی باتیں جو میرے ذہن میں تھیں وہ میں نے اگر میں اس کا ملخص کروں تو شروع میں نے اسے ایک سٹوری سے کیا، اور وہ سچی سٹوری ہے محمد عبداللہ قحطانی کی، کہ کیسے وہ لکنت والی زبان سے نکل کر عالمی ایوارڈ یافتہ بندے تک پہنچا۔ اور اگر کسی دن پروجیکٹر دستیاب ہوا تو ہم اس کی وہ 11 منٹ کی سپیچ یہاں سنیں گے، وہ آپ بھی دیکھیں گے کہ وہ، بلکہ اگر آپ آج کل تو مسئلہ ہی کو نہیں ہے، آپ وہ سنیں نیٹ سے نکال کے، ضرور ہر بندہ سنیں کہ اس نے جو سپیچ ادھر کی ہے۔ اچھا، وہ سپیچ اپنی شروع کرتا ہے نا، تو اب وہ ہم تو اس طرح بات شروع کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اور میرا یہ موضوع ہے۔ نہیں، جتنا آپ اپنے سٹائل میں یونیکنیس پیدا کریں گے اتنا وہ لوگوں کو اپیل کرے گی۔ اس نے پتہ ہے کہاں سے آ کے بات شروع کی کہ اس نے آتے ہی وہ سگریٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا، تو اس نے ایسے کر کے نا لوگوں کو دیکھا تو لوگ اسے دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو تقریر کرنے آیا۔ تو اس نے یہاں سے اپنے بات کا مدخل بنایا اور وہ کہتا ہے اچھا میرے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ کے ہنس رہے ہو، سگریٹ دیکھ کے تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ پوری دنیا میں جو سگریٹ پینے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں وہ تو 10% ہیں، اور شوگر کی وجہ سے جو مر رہے ہیں وہ 60% ہیں۔ تو کبھی کسی نے کسی کو میٹھی چیز کھاتے ہوئے دیکھ کر تو تم نہیں ہنستے، مجھے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ کے کیوں ہنس رہے ہو؟ تو یہ ساری یہاں سے اس نے بات شروع کی، اور پھر ایک دو دلیلیں اور دے کے کہتا ہے اگرچہ یہ دلیلیں میں نے ابھی کھڑے ہو کے یہاں گھڑی ہیں لیکن تم نے ان پہ یقین کر لیا ہے۔ یہی کلمے کا زور ہے کہ جب آپ یقین سے کچھ کہتے ہیں تو وہ جیسا بھی کہو سننے والے تمہاری بات پہ یقین کر۔ یہاں سے اس نے اپنے کلام کے زور پہ دلیل پکڑی کہ میں نے اس طرح آ کے کیا اور میں نے کہا کہ سگریٹ سے 10% لوگ مر رہے ہیں اور شوگر سے 60% مر رہے ہیں، تو تم کسی کو میٹھی چیز کھاتے ہوئے دیکھ کر تو نہیں ہنستے، اب کیوں ہنس رہے ہو؟ تو لوگ، تم نے میری بات کو فوراً مان لیا، تم نے چیک کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں سچ بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں نے تو ابھی گھڑ لیا اپنی طرف سے، ایسا ہے نہیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام میں یہ زور ہوتا ہے کہ جب آپ یقین سے کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ وہ ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے اس نے بات شروع کی ہے اور 11 منٹ اس نے لگائے ہیں، اور انہی میں باتیں کرتے کرتے وہ یہ کہتا ہے میرا 4 سال کا بیٹا ہے، میں گھر گیا، یہ انداز خطابت ہوتا ہے۔ یہ انگلش میں وہ ساری باتیں کر رہا ہے، میں تو اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں گھر گیا، میرے 4 سال کا بیٹا قلم لے کے دیوار پہ لکھ رہا تھا، میں نے اس سے کہا ہے اس طرح وہ سٹائل، آئندہ دیوار پہ مت لکھنا، اگر تم نے لکھا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جب میں اگلے دن آیا تو وہ دوبارہ لکھ رہا تھا اور میری طرف دیکھ کے لکھ رہا تھا، کیونکہ بچے اس طرح کی بات کو پسند نہیں کرتے، وہ چیلنجنگ، اس کو چیلنج کے طور پہ لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں لکھوں گا۔ تو پھر میں بیٹھ گیا، میں نے کہا بیٹا تم اب بڑے ہو گئے ہو، تم ایسے نہ لکھا کرو۔ اس نے لکھنا چھوڑ دیا کیونکہ اسے یہ پتہ لگا کہ واقعی وہ بڑا ہو رہا ہے، میری بات کو اس نے اہمیت دی، اس نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو کلمے میں بڑی تاثیر ہوتی ہے جب کلمے کو صحیح طریقے سے کہا جائے، اگر صحیح طریقے سے نہ کہا جائے اس میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے وہ بات کرتا ہے اور وہ بات دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے، اور ایک عرب ہو کے انگریزی کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ فتح حاصل کرتا ہے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ اس کو ضرور سنیں ایک دفعہ، کیونکہ میں نے اس کا سینیریو بھی آپ کو بتا دیا، اب آپ کو سمجھ بھی صحیح آئے گا۔ محمد عبداللہ قحطانی کا وہ ضرور سنیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے تقریباً 15 کے قریب خواص بیان کیے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ آپ نے کچھ لکھ بھی لی ہیں، وہ ہم نے بیان بھی کر دی ہیں، اور انشاءاللہ مزید اس پہ اب اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ لے لیتے ہیں، اور یہ چیز آپ ان میں تقسیم شاکر صاحب کر دیں اور اس کی پریکٹس کریں، کل پھر سن لیں گے۔ اگر آج بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ہم بسم اللہ سے موقع دے دیتے۔ آپ میں سے اگر کوئی شخص جو بات آج ہوئی ہے اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہے، چیزیں رہ جاتی ہیں ہم تو ساری بیان نہیں کر سکتے، تو اسے موقع اب ہے کہ وہ اٹھ کے اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ جنید صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں تو کوئی اس میں
ایڈیشن کریں. اچھا بیان ہوتا ہے جب لوگ کوئی بیان کرتا ہے تو یہ کہتا ہے بولو سبحان اللہ, یہ کہنا جائز ضروری ہے؟ جائز تو خیر یہ شرعی کوئی عذر اس میں نہیں ہے, کیونکہ مسئلہ نہیں ہے, کہہ سکتے ہیں. یہ بیٹھیں بیٹھیں بیٹھیں. تو یہ انہوں نے بات اچھی کی ہے. یہ ہمارے ہاں جو ایک رائج ہو گیا ہے کہ بولو سبحان اللہ آخو, بعض لوگ کہتے نہیں ہیں, انہوں نے سٹائل ایسا بنا لیا وہ ہر بات کے بعد کم از کم 3-4 دفعہ ایسے کر دے, کہتے نہیں. وہ شاہ صاحب جانتے ہیں, ایک ایسے ہی شخص سے ہمارا پالا پڑا تھا کچھ دن پہلے, تو وہ بعد میں تقریباً آدھا گھنٹہ ان کا موضوع بنا رہا. یہ میرے ساتھ جو عزیز تھے یہ اس کی پیروڈی کرتے رہے سبحان اللہ کی. تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. سبحان اللہ, اب الحمدللہ میں یہ آپ سے عرض کروں, اتنا عرصہ ہو گیا ہے گفتگو ایک سادے انداز میں بھی کرتا ہوں. آج تک مجھے نہیں یاد کہ میں نے تقریر میں کسی کو یہ کہا ہو کہ سبحان اللہ کہیں. ہاں کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ مجمع کو بیدار کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بلند آواز سے ایک دفعہ, وہ بھی پوری تقریر میں ایک دفعہ, یہ بلند آواز میں ایک دفعہ ذرا نعرہ لگائیں تاکہ یہ بیدار ہو جائیں, وہ بھی یا اس طرح, وہ بھی بہت کم ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے نعت خان حضرات نے, ہمارے خطباء نے یہ جو روٹین بنا لی ہے کہ بجائے ان کو بات سمجھانے کے انہیں تھکا کے رکھ دیتے ہیں, لٹرلی تھکا کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے, یار آج قابو آ گیا ہوں, آج آئندہ نہیں آنا. یہ اچھا نہیں ہے, یہ بالکل اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. میں ایک دفعہ لاہور گیا تو وہاں, یہاں ہمارے ہاں اتنا رجحان نہیں ہے, وہاں پہ اتنا اونچا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا تھا, اور کہ نعت خان جو نعت پڑھ رہا تھا نا, اس کو شاید خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پڑھ رہا, اور ہم نے کانوں پہ باقاعدہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے کہ مسئلہ نہ کچھ ہو جائے سماعت کو. تو واصف علی واصف نے کہا تھا کہ اونچی آواز دلیل کی کمزوری کی علامت. کیا کہا؟ اونچی آواز دلیل کی کمزوری کی, یعنی جس کے ہاں دلیل کمزور ہوتی ہے وہ آواز اونچی کر کے اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اتنی بھی آواز اونچی نہ ہو کہ لوگ تنگ آ جائیں, ایک اس میں اعتدال جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے. اور کوئی بات؟ جی آپ پیچھے کوئی دوست ہیں جی. ہاں بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. کیا نام ہے آپ کا؟ گفتگو تھنکنگ پروسیس سے سامنے آتی ہے. گفتگو کس سے سامنے آتی ہے؟ تھنکنگ پروسیس. ہم جب سوچتے ہیں پھر ہم بولتے ہیں, اگر ہم سوچتے نہیں تو ہم بول نہیں سکتے. تو ہمارے ہاں جو اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ ایک مطالعے کا نہ ہونا, کیونکہ مطالعہ بولنے کو بیک اپ مہیا کرتا ہے. بیک اپ جس کے پاس ہوگا وہی بول سکے گا, جس کے پاس بیک اپ ہی نہیں ہے, مفردات, الفاظ, وکیبلری, تو ظاہری بات ہے وہ ایک جملہ بولے گا اس کا ذخیرہ یا الفاظ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس نے مطالعہ نہیں کیا یا وہ سوچتا نہیں ہے. تو دو چیزیں آپ کی اس عیب کو ختم کر سکتی ہیں. ایک کیا ہے؟ کثرت مطالعہ, اور دوسرا ہے سوچنا. میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کو ایک موضوع ملا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کے نقصانات اور فوائد. اب آپ نے 3 دن کے بعد اس پہ گفتگو کرنی ہے. آپ تنہائی میں چلتے پھرتے ہوئے اس موضوع پہ سوچنا شروع کریں, تھنکنگ پروسیس کھولیں. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی کسی سے نہ پوچھیں, پہلے اس دماغ میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے, آپ سوچیں اور اکیلے. اور یہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جب آپ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں دماغ تیزی سے کام کرتا ہے, جب آپ کھڑے ہوتے ہیں دماغ کام نہیں کرتا. یہ پاؤں کا چلنا جو ہے یہ دماغ کو تیز کرتا ہے. تو جب آپ چلتے ہوئے سوچیں گے تو واک کرتے ہوئے اپنے موضوع پہ سوچ رہے ہیں, بہت سے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں گے. کوئی قلم کاغذ آپ کے پاس ہونا چاہیے, یا موبائل کا وہ جو نوٹس کا ہوتا ہے. جو بھی نئی بات اس موضوع پہ ذہن میں آئے فوری طور پہ اشارہ دے لیں, ورنہ وہ پھر بھول جائے گی. آج کل ہمارا فوکس بڑا کم ہو گیا ہے, آسان ہو جائے پھر بات کرتے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. پہلا یہ کہ سوچیں, اپنے موضوع پہ سوچیں, پھر آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ذہن میں بہت جمع ہو جائے گا. پھر جب آپ بولیں گے آپ کبھی نہیں رکیں گے, کوئی نیا آئیڈیا آتا جائے گا اور آپ بولتے جائیں گے.
اور مطالعہ، جب ہم ایک دوست نے مجھ سے پوچھا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں تو کوئی چیز بیٹھتی ہی نہیں ہے، جو پڑھا ساتھ ہی نکلتا جاتا ہے. میں نے اس سے کہا ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. آپ کو نہیں بھی ذہن میں بیٹھ رہی، آپ پڑھتے جائیں. جب آپ کی عادت بن جائے گی تو لاشعور میں جملے محفوظ ہو جاتے ہیں، جسے انکانشیسنیس کہتے ہیں. اس میں جا کے وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطالعہ رائے گاں ہو گیا، وہ ضائع نہیں ہوتا. جب کبھی آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو لاشعور سے وہ جملے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں. ایک آخری چیز جو اس کے ساتھ میں ملانا چاہتا ہوں وہ ہے فلنگ ورڈز کا ایب. کون سا ایب؟ فلنگ ورڈز. یہ جو آدمی نئے گفتگو شروع کرتے ہیں ان کو ایک بہت بڑی رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے کہ جب وہ بولنے لگتے ہیں نا تو ہر ایک 4-5 الفاظ کے بعد ایک ہی طرح کا لفظ ان کے منہ پہ آ جاتا ہے، وہ جو ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسے بول رہے ہیں نا جی، اب لفظ ملا نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے یا یعنی کا لگا دیا، یعنی کہ، پھر دو لفظ 3 بولے یعنی کہ. اسے فلنگ ورڈ کہتے ہیں. اور فلنگ ورڈ سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے کلام کے عیب کو دور کرنے کے لیے بار بار فل ان دا بلینکس میں وہی چیز رکھ رہا ہوتا ہے کہ تاکہ نیا لفظ ذہن میں آنے سے پہلے میں یہ خالی جگہ پر کر لوں. جس قدر آپ کے فلنگ ورڈ کم ہوں گے اتنی آپ کی فصاحت و بلاغت زیادہ ہوگی. جس قدر آپ کے فلنگ ورڈ زیادہ ہوں گے اتنی آپ کی فصاحت و بلاغت کم ہوگی. تو آپ کبھی پریکٹس کر کے دیکھیں، کہیں آپ کو یہ بندے کو خود کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا، سننے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے. تو آپ یہ چیک کریں کہ میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. تو اگر ہے تو پھر اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں. اور اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ آپ آپس میں ڈائیلاگ کیا کریں. کیا جی؟ ڈائیلاگ، یعنی مکالمہ. کمرے میں بیٹھ کے ویسے ہی کسی سیاسی موضوع پہ چھڑ گیا. آج کل ہمارے ہاں یہ مکالمے بہت کم ہو گئے ہیں آپس میں، موبائل نے یہ ہم سے چھین لی ہیں چیزیں. تو آپ بیٹھ کے 4-5 دوست کسی بھی موضوع پہ مکالمہ کیا کریں، 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ. تو کسی سیاسی موضوع پہ ایک رائے دے رہا ہے، پھر دوسرا دے رہا ہے، پھر تھوڑا سا چیلنجنگ پوزیشن بن گئی ہے، پھر اس میں جناب تو اس سے بھی پھر بڑا یہ صلاحیت پالش ہوتی ہے، فلنگ ورڈ بھی کم ہو جاتے ہیں اور اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، آپ نے کیا کہا؟ جس طرح آپ نے سریلے خطبہ کے حوالے سے فرمایا کہ مطلب 1-2 حدیث یاد کرنی اور مطلب گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ گزارنے میں لگے رہتے ہیں. تو دور موجود میں بہت سے ایسے خطبہ بھی ہیں سریلے کہ جن کی آواز صرف کانوں کے لیے مؤثر نہیں ہوتی بلکہ دل کے پر بھی وہ ان کا اثر ہوتا ہے. تو سریلے خطبہ کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں تو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حذیفہ. آپ بھی سریلے ہیں؟ جی اچھی بات ہے، اچھی بات. دیکھیں پیر محمد انور قریشی صاحب ہیں، قبلہ ہمارے قبلہ رضوی صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے حضرات ہیں کہ جنہوں نے اپنی آواز کو دعوت کا ذریعہ بنایا. اور واقعتاً انہوں نے اس ترنم سے، کیونکہ ان کی نیت خالص ہے تو ان کے اس ترنم میں بھی بڑا نفع ہے. میں بالکل 100% تو اس کو ڈینائی نہیں کر رہا کہ ایسے لوگوں نے اپنی سر سے بھی بڑی خدمت کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے بالکل منع اس سے نہیں کیا، لیکن میں نے کہا ہے، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اب جو دور آگے آ رہا ہے نا، اپنے اپنے دور کے تقاضے تھے، وہ ایک دور اب ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. میری ریڈنگ یہ کہہ رہی ہے، جو حالات کی ہے، آپ کا اپنی رائے ہو سکتی ہے. ہمیں آنے والے دور کے تقاضوں کے لیے تیار ہونا ہے. علم، دلیل اور لاجک کی بات ہوگی. جس قدر آپ، بے شک آپ سر بھی لگائیں، ابھی بھی عوامی اجتماعات میں ضرورت اس کی رہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سنجیدہ انداز اختیار کرنا شروع کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اتنے سر کے عادی ہو جائیں کہ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ سنجیدہ گفتگو کریں، یہ نہیں کہ سر میں سنجیدہ نہیں ہو سکتی، سر میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں ہماری مراد یہ ہے کہ جس میں بالکل سر نہ ہو، جس میں آپ ٹو دا پوائنٹ اپنی بات کر کے وآخر دعوانا نہ کر دیں، اور جنہوں نے سننی ہے ان تک پہنچ گئی. اس کی عادت ضرور بنائیں، کیونکہ شہروں میں، پڑھے لکھے طبقے میں، میڈیا میں، جہاں بھی آپ کو بات کرنی پڑے گی، وہاں اگر آپ سر شروع کریں گے تو قابل قبول نہیں ہوگی. ایک خاص طبقہ ہے جس میں یہ چلتی رہے گی، اجے بھی 50-100 سال کٹ جاسی سر. ٹھیک ہے جناب، آج اجے آپ. بیان تقریر جو ہے یہ کھڑے ہو کے کرنی چاہیے یا بیٹھ کے؟ اور اگر کوئی مشاہد کے اساتذہ کرام میں سے کوئی تشریف، گفتگو میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ میں خود پریفر کرتا ہوں کہ کھڑے ہو کے گفتگو کا موقع ملے، کیونکہ جتنا انسان مستعد اور چاق و چوبند ہوتا ہے کھڑے ہو کے بات کرنے میں. آج بھی اگر انہوں نے ڈائس رکھا ہوا ہوتا تو میں آج کھڑے ہو کے بات کرتا تھا، کہ میں جب آیا ہوں تو ڈائس نہیں تھا، تو پھر میں شروع ہو گیا اس طرح. کھڑے ہو کے بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے،
اس میں حتیٰ کہ بولنے میں آسانی بھی زیادہ ہوتی ہے، بیٹھ کے اتنی نہیں ہوتی. تو بہت فوائد ہیں اس کے. جب تک آپ کو موقع ملے کھڑے ہو کے گفتگو کرنی چاہیے. اور اگر ہمارے اساتذہ اور مشائخ میں سے کوئی اسٹیج پہ تشریف فرما ہوں ہاں. اس وقت ہمارا انداز بیان اور کھڑے ہونے کا انداز اور وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ نہیں وہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ ادب سے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں گے، ان کے ادب کا بھی خیال رکھیں گے اور اپنی بات اچھے انداز میں کر دیں گے، وہاں تو ٹھیک ہے. اگر کوئی حکمن آپ کو کہے، اللہ کرے آپ اس مقام پہ پہنچیں، اور انشاءاللہ پہنچیں گے کہ جب آپ کو حکمن یہ کہا جائے گا کہ نہیں آپ بیٹھ کے ہی کریں، تو اس میں بیٹھ کے بھی بات کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. ٹھیک، آج اسی پہ اکتفا کریں. آپ نے کچھ کہا ہے؟ اصطلاحات کو بار لگا دیتے ہیں، قیم بنا دیتے ہیں. کیا اصطلاحات ٹرمز ایک اذان ہم سن چکے ہیں، بس اس پہ آپ کیونکہ ختم کرنا ہے تو یہ ہے کہ نہیں زیادہ نہیں، اس میں بھی اعتدال ہی اچھی بات ہے. بہت زیادہ اصطلاحات ٹھیک نہیں ہے، مناسب. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کل انشاءاللہ جو ہے وہ شیڈیول کے مطابق جو موضوع ہے اس پہ بات ہوگی، اور ساتھ آپ یہ ضرور تیار کر کے آئیں. کل ہم آپ سے یہ سنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.